امام المحدثین خاتم المحققین سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ اپنی کتاب ما ثبت من السنۃ فی ایام السنہ، اس میں ماہ رجب میں آپ ایک حدیث پاک بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی سے بھی یہ نماز ثابت ہے کہ آپ نے بھی اس کا ذکر فرمایا ہے۔ وہ نماز جو ہے صلاۃ الرغائب کہلاتی ہے۔ یہ کب پڑھی جاتی ہے؟ یہ پہلا جو جمعہ ہے ماہ رجب کا پہلا جمعہ، اب جو آنے والا جمعہ ہے یہ پہلا جمعہ ہوگا، تو ماہ رجب کا جو پہلا جمعہ اس کی رات یعنی شب جمعہ، جمعرات اور جمعہ کی جو درمیانی رات ہے وہ شب جمعہ کہلاتی ہے۔ تو شب جمعہ میں یہ جو نماز پڑھی جاتی ہے صلاۃ الرغائب، اب میں اس کا طریقہ آپ کے گوشے گزار کر دیتا ہوں۔ یہ صلاۃ الرغائب جو ہے وہ آپ ذہن نشین فرما لیں۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رجب کے پہلے جمعہ کی رات میں مغرب و عشاء کے درمیان 12 رکعتیں 6 سلام سے پڑھی جائیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ قدر یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یہ والی سورہ، اور 12 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد، یہ ہر رکعت میں پڑھی جائے۔ جب یہ 12 رکعتیں پوری ہو جائیں اور 12ویں رکعت کا سلام پھیر لیا جائے تو اب 70 مرتبہ ان الفاظ میں درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ، ان الفاظ میں درود پاک پڑھے۔ اور پھر جب یہ 70 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا، 12 رکعتیں ہو گئی، اس کے بعد 70 مرتبہ درود پاک ہو گیا، اب سجدے میں چلا جائے اور سجدے میں جا کر پھر 70 مرتبہ پڑھے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اور اس کے بعد سر کو سجدے سے اٹھا لے۔ اب سجدے سے اٹھانے کے بعد پھر 70 مرتبہ یہ دعا کرے۔ کیا دعا؟ رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت العلی الاعظم، جس کا معنی ہے کہ اے میرے پروردگار مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، اور جو تو جانتا ہے اس سے درگزر فرما۔ تو جو میرے عیبوں کو جانتا ہے، میرے جرموں کو جانتا ہے، میری برائیوں کو جانتا ہے، میرے گناہوں کو جانتا ہے، میری نافرمانیوں کو جانتا ہے، اے اللہ ان سے درگزر فرما دے، مجھ پر رحم فرما دے، میری بخشش فرما دے، بے شک تو ہی برتر اور اعظم ہے۔ اب چونکہ 12 رکعتیں تو پوری ہو گئی، نماز سے آپ فارغ ہو گئے، پھر آپ سجدے میں جا کر آپ نے ذکر کیا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اور اس کے بعد سجدے سے سر اٹھایا۔ اب آپ نماز میں تو نہیں ہیں، یہ دعا آپ نے 70 بار پڑھنی۔ اب جس میرے بھائی بہن کو یہ دعا یاد نہ ہو تو لکھی بھی سامنے رکھ لے اور اسے دیکھ کر 70 مرتبہ یہ دعا مانگ لے، اور جب یہ 70 مرتبہ دعا مانگ لے پھر سجدے میں جائے اور سجدے میں جا کر پہلے سجدے کی طرح 70 مرتبہ پڑھے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اور پھر سجدے کے اندر ہی جو دوسرا سجدہ کرے گا، یہ اس سجدے کے اندر جب 70 مرتبہ اس نے پڑھ لیا، اس کے بعد سجدے میں ہی اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی حاجت پیش کرے، اپنی آرزو پیش کرے، دعا طلب کرے، اپنے مسائل پیش کرے، دنیا کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، جو کچھ بھی ہے اللہ سے مانگے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرُدُّ سَائِلَهُ، اللہ تعالیٰ اپنے سائل کو رد نہیں فرماتا، خالی نہیں لوٹا۔ انشاءاللہ تعالیٰ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل حاجتیں پوری ہوں گی، آرزویں پوری ہوں گی، تمنائیں پوری ہوں گی، پریشانیاں دور ہوں گی، غم کافور ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی ڈھیروں رحمتیں فرمائے گا۔